اور اللہ اکبر وللہ الحمد بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حمد و ثنا باری تعالیٰ کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پاک کے بعد آج کی اس تقریب سے عید کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے اور چکسواری پریس کلب رجسٹرڈ کے صدر راجہ نثار احمد خان اور جملہ صحافیوں کی طرف سے عزت مآب جناب راجہ اظہر اقبال صاحب ڈائریکٹر جنرل منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی میرپور، آزاد کشمیر کے صحافیوں کے مسلمہ قائد صدر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر محمد ظفیر بابا، چودھری خالد حسین صاحب سابق صدر کشمیر پریس کلب میرپور، تو چودھری امجد اقبال صاحب صدر چنار پریس کلب اسلام گڑھ، جناب محمد جاوید ملک برکات احمد اور دیگر افسران بالا کو سرزمین چکواری قدم رنجا فرمانے پر امید کریں گے۔ آج کی بابرکت تقریب میں ہمارے مہمانان گرامی القدر جناب راجہ اظہر اقبال صاحب، ڈائریکٹر جنرل برکات احمد اور سیکرٹری ٹرسٹ فاؤنڈیشن آزاد کشمیر، مہمانان خصوصی اور تقریب کی صدارت صدر چکسواری پریس کلب رجسٹر راجہ نثار احمد خان صاحب کریں گے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک مجید کی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر تلاوت کریں۔ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جان، بے قرارم یا رسول اللہ، توئی راجہ اظہر اقبال صاحب اور ڈائریکٹر تھوڑے پیچھے چورانوے میں عمل میں لایا گیا، جس کا سہرا ہمارے ساتھ بانی رکان جناب صوفی رشید احمد صاحب ایک گنے چنے پریس کلبوں میں ہوتا تھا۔ الحمدللہ 28 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ جناب والا پریس کلب چکسواری کے گناہ رکین کو بھی صحافیوں کے لیے پلاٹ کی منظوری دینے پر دل کی اثار ترین سے شکرگزار ہے۔ پریس کلب چکسواری کو ٹھان دینے میں جہاں تک چکسواری آتی ہے، ہم تاریخ انصاف آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر جناب ظفر احمد چودھری سابق امیدوار اسمبلی میں رہ چکے خصوصی طور پر مشکور ممنون ہیں، انہوں نے ہماری تاریخ پر نہایت ہی محترم جناب انفارمیشن افیسر پر محمد جاوید ملک صاحب، مرکزی صدر سی یو جے آزاد کشمیر جناب محمد ظفیر بابا صاحب، سب کا نام لینا چاہتا تھا لیکن چودھری منشا صاحب کی مصروفیات کا مجھے علم ہے، بار بار اشارہ کر رہے تھے۔ چودھری صاحب انشاءاللہ 5-10 منٹ میں یہ تمام سلسلہ جو ہے انشاءاللہ کلوز اپ کریں گے۔ آج ہم جس مقام سے میں جناب سے مخاطب ہوں، یہ بلا شبہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری عبد المجید صاحب کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے۔ ریسٹ ہاؤس کی صورت میں آج اس پلاٹ کے آپ نے کاغذات جناب صدر پریس کلب چکسواری راجہ نثار احمد خان اور ان کے ساتھی کے حوالے کیے۔ یہ بھی انہی کے دور میں یہ 3 جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر
इस्लाम गढ़ डडियाल और चकसवारी के अंदर जनाब सैयद आबद हुसैन शाह साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनकी तारीख पर नहायत ही कमाल मेहरबानी फरमाते हुए जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वो प्लाट अनाज किए। बाद में दूसरी हुकूमत के आने के बाद ये काम ठप हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके हिस्से में अल्लाह ताला ने ये जो है हमें ये मकाम अता करना था। और मैं वो वक्त भी मुझे याद है जब आप चकसवारी तशरीफ़ लाए तो नहायत ही मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे इलाके की एक शान और पहचान है जनाब हाजी फजल हुसैन साहब रुपयाल और डॉक्टर मुश्ताक अहमद चौधरी साहब की मौजूदगी में आपने हमसे वादा किया कि ये आपका प्लाट है और आपको ज़रूर मिलेगा। आपने जदोजहद की और आज जो कागजात में मिले इस पर मैं अपनी जानब से और पूरे प्रेस क्लब की जानब से समीम कल्ब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बासनामा में हमने कोई मुतालबा आपके सामने नहीं रखा, सिर्फ जो तारीख है हमारे प्रेस क्लब की वो हमने बयान की। एक रजिस्टर्ड अदारा है, कभी ज़र साबित का सहारा नहीं लिया। मैं जनाब मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा साहब का इस मौका पर जिक्र ना करूँ, और मैंने तस्वीर भी जो तरतीब है वो बैनर की सूरत में जनाब मोहतरम DG इतलात राजा आजिल इकबाल साहब आपको ना सिर्फ सलाम करता हूँ बल्कि आपको ये सलूट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी से ये हमारा प्रेस क्लब रजिस्टर हुआ। और पहली जनाब चौधरी मोहम्मद मनशा साहब, आप चूँकि इस खिता से हैं, हमारे इलाका से हैं, आपने जिस कमाल मेहरबानी का मुजाहरा किया और हमें जो प्रेस क्लब के कागजात हमारे वाले किए, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर जनाब हाजी खालिद हुसैन साहब आपका भी मशकूर हूँ। और जितने भी मौजूदीन हैं जनाब चौधरी आरिफ हुसैन साहब कौंसलर लीड से, जनाब बैरिस्टर करामत साहब नहायत ही मोहतरम भाई हैं, हर वक्त ये हमारे प्रेस क्लब के साथ हमेशा तामल करते हैं। हाजी गोदर साहब हैं। और बिलखुसूस मैं आखिर में अपने मोहतरम भाई जनाब यासर मुमताज़ चौधरी साहब का जिक्र ना करूँ तो ये भी ज़्यादती होगी कि उस मकाम पर जिसके कागजात प्लाट के कागजात हमारे वाले की वहाँ जो एक तख्ती लगी है, बाद में वतन वो तख्ती क्यों ना लग सकी, आज वो मौजूद है। और मैं इस पर भी जनाब यासर मुमताज़ चौधरी साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद के हाज़रीन से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस क्लब चकसवारी अल्लाह साहब बिस्मत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात करवा दें। DG महकमा इत्तलात आज़ाद कश्मीर जनाब अलहाज मोहम्मद मनशा साहब, DG MDHA मोहतरम जनाब खालिद साहब, कौंसल जनाब सदर राजा निसार खान साहब, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इसाक ख्वाजा साहब, जनाब प्रेस क्लब इस्लामिक के सदर हमजद अजीज चौधरी साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अली साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के नायब सदर मुमताज़ जालव साहब, चौधरी गोदर हुसैन मुमताज़ चौधरी साहब, साबिक़ मीडिया एडवाइज़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब सदर प्रेस क्लब चकसवारी, प्रेस क्लब चकसवारी के नौ मुल्क नायब सदर अल्ताफ़ चौधरी साहब, राजा अबरार साहब, हाजी नसार साहब, चौधरी फरीद साहब, साफ़ी इमरान बरार साहब, मेंबर जिसम कौंसल मीरपुर फैजपुर शरीफ यूनियन कौंसल जनाब चौधरी खुशनूर साहब, डॉक्टर साहब, साबिक़ रिटायर्ड सदर मौलम, प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर इफराज महमूद राजा साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के मौजूदा सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के मौजूदा सरपरस्त आला मिर्ज़ा मोहम्मद जीत साहब, मोहतरम साकिब जफर साहब की सेक्रेटरी प्रेस क्लब चकसवारी, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल प्रेस क्लब चकसवारी मोहतरम भट्टी साहब, इज़्ज़तमाब जनाब जावेद मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ज़िला मीरपुर, दुनिया सहाफ़त के चमकते दमकते सितारे मेरे भाई चौधरी मोहतरम ज़फ़ीर बाबा साहब, मर्कज़ी सदर CUJ आज़ाद जम्मू कश्मीर, दीगर तमाम मेहमान ग्रामी जिनके मैं नामों से आशना नहीं हूँ, आप सबको दिल मैं नाम लिया कोशिश मैंने किया बहरहाल हाजी साहब आपको बहुत शुक्रिया। ज़हनी तौर पर आप बड़े बेदार और हाज़िर हैं, आपने ये निशानदेही की कि मैंने नाम लिया। फिर इकबाल साहब मैं दोबारा आपके फरमाइश पर नाम लेता हूँ। लीड्स कौंसल बरतानिया के कौंसल मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब। मैं जिस भी मेहमान का जिस भी भाई का नाम नहीं ले, आज मेरे लिए चकसवारी के आवाम के लिए, मेरे प्रेस क्लब चकसवारी प्रेस क्लब के लिए
खुशी का दिन है और सहाफत की तारीख साज दिन है। अगर जितनी भी खुशी का इजहार किया जाए कम है। हमारी वो जदोजहद जो हमने शुरू की वो रंग लाई और इस रंग को अजर इकबाल साहब की शफकत का जिक्र न कर तो रहती है। अलहाज मंशा साहब ने जो हमारे साथ शफकत की, मैं उस शख्सियत का नाम न लूँ जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए कि हमें यहाँ न्यू टाउन में 2 कनाल का रकबे पर मुश्तमिल प्लाट प्रेस ऑफ चकसवारी के कागजात सदर प्रेस ऑफ चकसवारी निसार अहमद खान के हवाले किए गए। ये हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ, इज़हार तशक्कुर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर प्रेस क्लब ने चंद सालों में आपने क़याम से लेकर आज तक जो तारीख साथ कामयाबियाँ हासिल की हैं, उनमें शानदार कामयाबियाँ और कामयाबियाँ जो हैं में वो सुनहरे अरूज से लिखी जाएंगी। जब तक ये प्रेस क्लब कायम है तब तक हमारी प्रेस क्लब की किताब का यह हिस्सा होंगी। एक जो हमारा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुआ, इसके लिए मैं ज़फ़ीर बाबा साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सहाफ़ियों की जहाँ खिदमत की, आपने प्रेस क्लबों के लिए भी शानदार खिदमत अंजाम दी और आपने साबित किया कि आप आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के नुमाइंदे रहनुमा हैं और आपने बेहतरीन अपनी कायदाना सलाहियतों का इज़हार किया। दादा अदर इकबाल साहब की कावश का, इनकी शफकत का अगर जिक्र न करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। इस प्रेस क्लब के लिए जहाँ चौधरी अब्दुल मजीद मेरे कायद, मेरे प्रेस क्लब के मौजूदा सदर राजा निसार अहमद खान साहब और उनकी पूरी टीम, और मैं ये कहूँ कि हमारे चकसवारी प्रेस क्लब रोशन सितारे और सखी साफ़ी अंसर मोहम्मद गजाली साहब का जिक्र न करूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ होगी कि हमें जिसने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात का मुझे एहसास है कि वक्त बहुत गुजर चुका है और वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है, लेकिन यकीन जाने आज की इस महफिल में मेरे जहन में बहुत सी बातें थी जो मैंने करनी थी, लेकिन जिस तरह स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा, गजाली साहब ने कहा कि मैं आज अमजद चौधरी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने भी हमारे साथ इस सफ़र में हमारा साथ दिया। तो अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो मैं अपने प्रेस क्लब चकसवारी के तमाम नौ कि मैं प्रेस क्लब चकसवारी का मेंबर हूँ, जिसके मौजूदा सदर राजा निसार अहमद खान है। और जिस तरह जिक्र किया इसहाक साहब ने, मैंने वो बातें टच नहीं की जिनका जिक्र गजाली साहब ने किया, इसहाक साहब किया, मैंने उन बातों को शामिल किया अपने अल्फाज में। लेकिन मैं अगर अपने अजीम उस्ताद का नाम न लूँ तो शायद आने वाले वक्त में हमारा कोई नाम नहीं लेगा। तो मुझे अपने अजीम उस्ताद की शागिर्दी पर फ़ख्र है। मेरे अजीम उस्ताद सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद बानी सदर प्रेस क्लब चकसवारी रहमतुल्लाह अलैह, जो वो हमारे कायद थे। और जब तक हम जिंदा हैं आने वाली नस्लें चकसवारी के आम अवाम, सूफी रशीद साहब ने जो प्रेस क्लब चकसवारी का बुनियाद रखी और चकसवारी में साफत की जो बुनियाद रखी और आज माशाल्लाह एक तनावर दख्त बन चुका है, ये मैं उन्हें आज खराज अकीदत पेश करता हूँ और अलहाज शबीर हुसैन रचियाल मरहूम को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं भाई आजिम सऊद अख्तर मरहूम को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। आप सब चकसवारी के सदर जनाब राजा निसार अहमद खान साहब और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और तवक्को रखता हूँ जिस तरह आपने इससे पहले हमारे साथ तामन किया, पहले जो शफकत की, इसी तरह आप अपनी शफकत और अपने ये जो जज्बात है, खुलूस है, उसको जारी उसारी रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं इस वक्त प्रेस फाउंडेशन की आपकी वहाँ ज़िले के नुमाइंदे की हैसियत से जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ आपकी जिम्मेदारी के लिए। जो दोस्तों ने मेरी जिम्मेदारियाँ मुनायद फरमाई, उसके प्रेस फाउंडेशन की उस नुमाइंदे की हैसियत से, क्योंकि इसके ज़रिए तमाम ही ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है, उसमें जी क्लास साहब और जी MDH इनकी शफकत, इन्होंने टाइम दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मुझे भी हुक्म किया। मैं भी उस हैसियत से आज मैं इस्लामगढ़ में भी ये बात कर चुका हूँ कि उस बंदे की जो कैफियत होती है, खुशी का आलम क्या होगा जिसके पास रहने के लिए कोई अपनी मलकियत नहीं होती। तो जब उसको अपनी मलकियत मैसर आती है तो उसकी खुशी का आलम, आज आप लोगों को वो खुशी मुबारक हो, आपको वो छत मैसर आने जा रही है। ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, सच्ची बात है कि आज इस जगह पे चौधरी
عبد المجید صاحب وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین۔ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی یقیناً وہ خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر ان کا تذکرہ بھی نہ ہو تو شاید محدود رہ جائے بات۔ اور یہ دوستوں ساتھیوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جب کہیں جنگل میں یا کہیں کو آگ لگتی ہے تو اس میں ہر چیز جلس جاتی ہے، ان میں اس کے لیے باریں لاتا ہے، تو یہ ہمارے ان لوگوں کی قربانیاں جو ہمارے متاثرین منگلا ڈیم ہیں، اگر میں نے اسلام گڑھ میں بھی یہ بات کی، یہاں بھی یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ ان کی قربانیاں یقیناً آپ تمام لوگ اس میں شامل ہیں ان متاثرین میں، یہ ان متاثرین کی ان قربانیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نیو سٹی چکسواری میں، اور پھر اس کے صلے میں آپ کو بھی یہ جو میسر آیا ہے پریس کلب کا پلاٹ، اگر شاید وہ ان کی خدمات یا اس کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید پلاٹ لینے کے لیے زیادہ مشکلات درپیش ہوتی۔ اب ہم سب پہ جو قلم قبیلہ کے لوگ ہیں، جو قلم سے لکھتے ہیں اپنے کیمرے کے ذریعے، جو اپنی جو لوگوں کی آواز میں یقیناً آپ لوگ اس سے پہلے بھی کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں کہ آپ متاثرین منگلا ڈیم کی آواز کو زیادہ پرزور انداز میں بات کریں گے، چونکہ ڈی جی ایم ڈی ایچ اے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے جانا بھی ہے، میں پچھلی محفل میں بھی بات کر چکا ہوں ذیلی کنباجات کی، اور یقیناً یہاں کے جو بنسبت باقی جگہوں کے یہاں جو متاثرین کا یہ سیکٹر ہے جو زیادہ توجہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ بہتر انداز میں آپ کو بات کرنی چاہیے، اور ڈی جی اطلاعات ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یقیناً یہ صحافیوں کے مسائل سے بھی واقف ہیں، آج صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، یہ ہمارے سچی بات ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے سے ہم ان کی شفقت سے مستفید ہوتے رہے، میرے پورے کشمیر کے اندر بولتا ہے کشمیری چوسن اعلان چکسواری، یہاں نظر میں دوڑا رہا ہوں پنڈال میں کافی دیر سے، یہ اجلے چہرے، صاف ستھرے کپڑے اور اہل ثروت لوگوں کا مسکن ہے، علاقہ ہے، ہم دعا گو ہیں کہ پھلتے پھولتے رہیں۔ بہت ساری باتیں گزر رہی ہے، صافی اور صحافت کو باوقار بنانے کے لیے ہم سب کو تگ و دو کرنی ہوگی۔ آج کی جو کامیابی آپ لوگوں نے سمیٹی ہے، اس میں چکسواری کے صدر پریس کلب محترم خواجہ نثار صاحب، آپ بہت ہی خواجہ صاحب کو، اور محترم نو مختلف صدر اسمت صاحب، آپ سمیت تمام جو آپ کے پریس کلب کے ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، سب کو مبارکباد ہو۔ میری آپ سب سے یہ التماس ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے ایشوز ہیں، 2-3 احباب کے ساتھ جو اس پریس کلب کے ساتھ شامل نہیں ہیں، کوشش کریں وہ بھی آپ کا دست و بازو بنے، برداشت کریں، تسلیم کریں، جب تک آگے نہیں بڑھ سکیں۔ تو میں اس موقع پر محترم ڈی جی اطلاعات راجہ اقبال صاحب کا انتہائی ممنون احسان ہوں، انہوں نے ہمیشہ شفقت برتی ہے، ہمیشہ مشکل سے مشکل کام کو حل کرنے کے لیے، اس سے ہماری مشکل کو آسان کرنے کے لیے حل نکالا ہے، تو میں اس پہ ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ محترم چودھری محمد منشا صاحب، ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی ایچ اے، آپ، میں اسلام گڑھ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نیت والے بندے ہیں، پیر و مرشد والے بندے ہیں۔ منشا صاحب، یہ جس جگہ کے آپ نے آج الاٹمنٹ آرڈر اسلام گڑھ اور چکسواری پریس کلب کے حوالے کی علی صاحب سے اس کی منظوری لی، اسے آپ بورڈ آف ڈائریکٹر گورننس میں لے کے گئے، بورڈ آف ڈائریکٹر میں لے کے گئے، وہاں سے آپ نے یہ مسئلہ حل کروایا جو عرصہ دراز سے رکا ہوا تھا۔ آپ نے اسلام گڑھ پریس کلب کی یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ذاتی حیثیت سے اور ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی ایچ اے کی حیثیت سے اس عمارت کی بنیاد میں حصہ ضرور ڈالیں گے، کیونکہ جہاں بہت سارے احسانات ہیں، یہ بھی ایک احسان ہے کہ میرے کو جو نیو سٹی سمیت ٹاؤن سمیت پریس کلب کی جگہ دی، میرپور کا جب میں صدر تھا تو وہ الاٹمنٹ آرڈر میں نے شروع کر لیا تھا، باقی 3 رہ گئے تھے، آج منشا صاحب نے دیے ہیں 2۔ تو یہاں مجھے ایک مایوسی ہوئی کہ آج آپ اس بزم میں انہیں ہر صورت پابند کرنا چاہیے تھا کہ آئے ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ کریم ہم سب کا حمد و نصر دے۔ میرے بھائی چودھری خالد صاحب، میمبر آف گورننس فاؤنڈیشن
پہلے ایجنسیز نے بھی کوشش کی، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ صحابہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، اور پھر بالخصوص جو آپ ایریا میں علاقہ یہاں پہ تشریف لائے ہماری خوشی میں شریک ہونے کے لیے، آپ کا بھی شکریہ، کہ کافی وقت ہو گیا چودھری منصور صاحب نے جانا ہے، 2-3 باتیں میں شارٹ سی جگہ مل گئی ہے، اور اسی طرح جو چیک سواری پریس کلب ہے بڑی مین جگہ پہ آپ کو جگہ مل گئی ہے، جو صدر ہیں اور جو ہسٹری آپ نے بیان کی سچی بات ہے، میں بالکل واقف ہوں، اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں صوفی رشید صاحب الدین احباب نے جو کوششیں کی، لیکن آپ لوگوں نے اس پہ فرنٹ فٹ پہ آ کے جو کام کیا، آج یہ رجسٹر بھی ہو گیا، اس کا پلاٹ بھی مل گیا۔ ابھی آپ نے اس کو ادارہ بنانا، ادارہ روٹین کا نہیں بنانا۔ میں نے وہاں پہ اسلام گڑھ میں بھی جیسے ڈیزائننگ کروائی، اور ڈیزائننگ میں خاص کر دیکھیں نا ادارے اشروں تک یاد رہتے ہیں، یہ ریسٹ ہاؤس بن گیا تو اتنا عرصہ جو ہے نا وہ ان کے بنانے والوں کو چودھری مجید صاحب کو لوگ یاد رکھیں گے۔ تو یہ ادارے کسی علاقے کی پہچان ہوتے ہیں، اس ادارے کو ہم نے اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہے، اس کی آپ ڈیزائننگ کریں گے، اس میں جہاں پہ آپ نے الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کی جتنے سوشل میڈیا، اس کے مختلف سیکشن بنائیں گے، وہاں پہ اس کی سپورٹس ایکٹیویٹیز، وہاں پہ اس کی لائبریری، ادبی نشست، شعر و شاعری، یہ سارے اس میں پورشن ابھی آپ، میں یہی کہا کہ آپ کسی پریس کلب کا وزٹ کر کے یہ ساری چیزیں اس میں شامل کریں۔ مسائل اللہ تعالیٰ جب آپ ادارے بنانے پہ آتے ہیں تو مسائل اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، مخیر حضرات بھی کریں گے، پریس فاؤنڈیشن بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، گورنمنٹ بھی کرے گی، اور پھر آپ کا ویژن بھی ہے، باہر بھی لوگ ہیں، لیکن بنیادی یہ ہے کہ آپ ایک سٹرکچر، ایک آئندہ 50 سالہ ضروریات کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا اس کی آپ ڈیزائننگ کروائیں۔ اور جو آپ نے کہا کہ تاریخ، بلا شک و شبہ ہم تو اس کے گواہ ہیں کہ چیک سواری پریس کلب کے اراکین نے ہمیشہ پازیٹیو جو ہے صوفی رشید صاحب سے لے کے آج تک مسائل کی نشاندہی کی، علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات کی، جو پازیٹیو گورنمنٹ نے اچھی باتیں کی ان کو اجاگر کیا، اس پہ بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کل بڑا مشکل دور ہے جرنلزم میں بھی، صحافت میں بھی، لیکن اس مشکل دور میں بھی آپ نے اس پازیٹیو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کا بہت شکریہ، بہت قابل احترام میں میرے بھائی راجہ افضل صاحب، ذات کشمیر ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے ممبر جناب میرے دوست بیرسٹر عابد صاحب جو برمنگھم سے بیرسٹر کرامت صاحب، سوری انہاں نام تو کچھ نہیں لوائی ہے نام بیرسٹر کرامت صاحب، میں ویسے میں نے جلدی جانا تھا، بیرسٹر کرامت صاحب کو دیکھ کے میں بیٹھ کے میں نے کہنا پھر میں بات کرنا انہاں کا نام نہیں ہونا سچی۔ باقی جو عہدیداران محمد صدر جنرل سیکرٹری ہوئے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نئی ٹیم آئی ہے جو سابقہ امیدواران ہیں، سینئر صحافی جناب اقبال قادری صاحب، تو میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جب اسلام گڑھ پریس کلب نے حلف پریس کلب کا جو پلاٹ ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ آف گورنمنٹ میں لے کے گیا، وہاں سے منظوری لے کے آج کاغذات آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور جب چکسواری میں آیا تو میرے انکل حاجی فضل حسین صاحب، ان سے میں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پلاٹ دیں، آپ یہاں ہے بھی ہے جگہ، تو انہوں نے حکم کیا، تو پھر میں نے بگیال سے کسی نے مانگا نہیں ابھی تک، تو یہ ان کے حکم پہ میں نے کوشش کی اپنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیاب کیا۔ بلا شبہ اگر سابق وزیر اعظم مجید صاحب یہاں جگہ مختص نہ کرتے تو یہ پلاٹ کسی صورت آپ کو نہیں ملنا تھا، انہوں نے یہ آپ کے لیے تحفہ دیا، اور اس کو عملی جامہ چونکہ یہ لیٹ ہو چکا ہے کافی، اس کو اتنا دیر ہونی نہیں چاہیے تھی، بہرحال ہم نے کوشش کی، اور ہم نے مل جل کے ڈی جی اطلاعات صاحب پریس فاؤنڈیشن کے ممبران اور سب نے مل کے ہم نے اس کو پائے تسلیم تک پہنچایا۔ کیونکہ ہمارا ادارہ بورڈ آف گورنر کے درمیان ہی گھومتا ہے، اور وہی چیئرمین ہمارے وزیر اعظم وقت ہوتے ہیں، تو اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں الاٹمنٹس کے، یہ اس کے قاعدے قانون کے مطابق
کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بات کی ہے سفیر بابا نے. میں نے آگے وہ امجد صاحب کیونکہ میرے بانجے ہی ہیں سمجھو، تو نواب نیاز صاحب میرے بھائیوں کی بندے نا آدھا صاحب بھی بیٹھے نا عاجز فضل صاحب بھی ہے نا ایسے کرامو صاحب بیٹھے، باقی بھی ماشاء اللہ یاسر ممتاز صاحب بھی بڑی کوشش کی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو بھی حصہ ہوگا ہم ڈالیں گے. 10.5 لاکھ کو کروڑوں کی مالیت کا پلاٹ مین روڈ پہ ملا ہے. اظہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ پریس کلب آپ مثالی بنائیں، کیونکہ اتنی جگہ کسی بھی پریس کلب کے پاس نہیں ہے. اس میں آپ سپورٹس کا مثلاً بیڈمنٹن کا ہال بنا سکتے ہیں، ٹیبل ٹینس بھی بنا سکتے ہیں، تاکہ جو ساتھ ساتھ صحافت کو، کیونکہ کھیل ہی ایسا ایک ہے جس میں بندے کا ذہن فریش ہوتا ہے اور مزید ایکٹیو ہوتا ہے. تو ایسی مثالی بلڈنگ بنائیں. اس میں جو آپ نقشہ پاس کروانے آئیں گے، جو ہم سے مدد اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے جو لینا چاہیں گے وہ بھی ہم کو آپ کو مہیا کریں گے. تو خالد چوہی صاحب نے بات کی مسائل کے حوالے سے، تو کیونکہ یہ بلا شبہ ریسٹ ہاؤس بڑا خوبصورت جگہ بنایا اس وقت وزیر اعظم کے وزیر صاحب نے. تو اس کی جب میں آیا تو حالت دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ پچھلے عرصے میں سے کسی نے توجہ نہیں دی. تو میں جب پہلا وزٹ کیا میں نے یہاں، تو میں واش روم میں گیا تو میں نے بیسن کی نلکا کھولا اور شاور سے پانی آ رہا تھا. پھر میں نے اپنی ٹیم کو بتایا، تو انشاءاللہ اس کی رینوویشن بھی ہم کر رہے ہیں بہت جلدی. اس کو بھی ان دنوں میں بہتر یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ بھی پلاننگ ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس میں باقی ذیلی کماجات کا معاملہ ہے، میت پر چکسواری اور اسلام گڑھ ڈڈیال کا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم کوشش لگی ہوئی ہے. یہ کیونکہ حصہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی جاتا ہے، اس میں صدر ریاست بحث منگلہ ڈیم کے ساتھ روز اول سے لے کے ابھی تک کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی مسائل ہیں ڈیولپمنٹ کے، آپ کے مقامی ایم ایل اے نے اور جو سینئر نائب صدر ہیں اپنے بھی ٹون ہے. میری ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ کسی میں تفریق نہیں ڈالوں گا، سارے ٹون کے ساتھ یکساں سلوک کروں گا. اور کوشش یہی ہے میری کہ جتنے متاثرین منگلہ ڈیم ہیں کم از کم دفتروں میں جو ان کے مسائل ہیں چھوٹے موٹے ان میں وہ الجھے نہ، انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. اور میرا دروازہ ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. تو آخر میں اجازت چاہوں گا آپ سے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو آپ سنگ بنیاد جب رکھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا.